السلام علیکم۔ راہ حیات میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتی ہوں۔ آج بات ہوگی میری اور آپ کی کہانی کی شروعات کے بارے میں۔ ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوئی، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں کیا یہی ہماری اصل جگہ ہے، کیا ہم شروع سے ایسے ہی تھے، ہمارا مقصد کیا ہے یہاں ہونے کا، ہم جیسے کیا اور بھی ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہوں گے، کیا واقعی ہم ہیں یا یہ صرف ایک ایلوژن ہے جیسے ہم موویز دیکھتے ہیں، کیا ہماری زندگی بھی کوئی مووی ہے، ذرا تھوڑی سی طویل، 3 گھنٹوں کے بجائے 50، 60، 70 سال پہ پھیلی ہوئی۔ ایسے بہت سے سوال آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے، اور یہ سوال ہر سوچنے والے کے ذہن میں آتے ہیں۔ اسی سوچ کے نتیجے میں زندگی کے ارتقاء کے حوالے سے بہت سی تھیوریز وجود میں آئیں۔ ان میں سے ایک تھیوری جسے ہم ڈارون تھیوری کہتے ہیں، اس نے بہت دھوم مچائی۔ چارلس ڈارون کی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز 1859 میں چھپی تھی، اور اس کا کانسیپٹ آف ایولیوشن جہاں مذہبی حلقوں کی طرف سے بہت تنقید کا نشانہ بنا، وہیں ایک بڑی تعداد نے اس کو ویلکم بھی کیا۔ لیکن اس تھیوری کو جاننا اور اس کے فرسودہ خیالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس تھیوری اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تھیوری کچھ جگہوں پر آ کر انسان کے اصل مقام، اس کے مرتبے کو چیلنج کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات بنائیں، ان میں سے بہت ہی کم کو ہم جانتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کیا کچھ ہم سے مخفی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو احسن طریقے پہ بنایا، مکمل بنایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ہماری شکل و صورت، ہمارے نین نقش، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن، سب سے بڑھ کر ہمیں بخشی ہوئی عقل ہمیں اور مخلوقات سے اوپر کا درجہ دیتی ہے۔ کائنات کی عمر کچھ 26.7 بلین سال مانی جاتی ہے، جبکہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کی عمر کا حساب کچھ 4.5 بلین سال بنتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں انسان کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں۔ آرکیولوجسٹ نے جن قدیم ترین تہذیبوں، سویلائزیشنز کا اب تک سراغ لگایا ہے، ان کی تاریخ کچھ 1.5 لاکھ سال بنتی ہے۔ لیکن ہم سے پہلے کیا یہ دنیا خالی تھی؟ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا؟ ایسا یقیناً نہیں۔ انسان سے بہت پہلے بہت سے جانداروں کے سراغ اس کائنات میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کسی بھی شے کی عمر کا حساب لگانے کے لیے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں، جن میں سب سے مقبول اور عام فاسلز کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ان کی ایج معلوم کرنا ہے۔ اس کی مدد سے چیز، آثار کتنے پرانے ہیں اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندازہ کیا بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے؟ اس کی یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ آرکیولوجسٹ کو کچھ 3 لاکھ پرانے انسان کے فاسلز ملے، تو اس تھیوری کو دراصل اور تقویت ملی تھی۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ کاربن ڈیٹنگ کا طریقہ کیا بالکل ایکوریٹ ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جس چیز کی مکمل گارنٹی ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ ہے قرآن۔ تو قرآن انسان کی تخلیق کی کہانی کی ابتدا کے بارے میں ہمیں کچھ یوں بتاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جبکہ جنوں کو آگ سے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہر لمحے جٹے رہتے ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے ہی سروکار ہے۔ انسان کی پیدائش اور انسان کو ملے رتبے نے ابلیس کو بہت پریشان کیا، جو کہ جنوں میں سے تھا اور اپنی بے پناہ عبادتوں کی بنا پر ایک بلند مرتبے پہ فائز ہو چکا تھا۔ اللہ نے آدم کو زمین کی خلافت دینی تھی اور یہ اس سے برداشت نہیں ہوا کہ اس نئی مخلوق کو بنا کر اسے سب پر فوقیت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق انسان پہلے بندر تھا اور پھر مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد بہت سے حالات و تجربات سے گزر کر بندر سے آج کے انسان کے روپ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان اور بندر میں کافی مماثلت ہے، دونوں کی کروموسومز میں صرف 2% کا ہی فرق ہے، اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ڈارون نے انسان کو بندر کی نسل قرار دے دیا۔ لیکن ہزاروں کروڑوں مخلوقات اسپیشیز میں کئی ایک دوسرے سے کچھ مماثلتیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جبکہ وہ اپنی انفرادیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ تھیوری بالکل فیل ہو جاتی ہے، اور اب تو تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد سائنٹسٹ خود ڈارون تھیوری کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج تک اس تھیوری پہ بحث اس لیے رہتی ہے کہ دنیا کے کئی تعلیمی ادارے اب تک ڈاروینین تھیوری کو اپنے کورس میں شامل رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اب تک نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس جھانسے میں آ جاتی ہے اور نادانی میں اللہ کی طرف سے ملی عزت و تکریم کا ہی انکار کر بیٹھتی ہے۔ خود کو جانوروں سے جوڑنا، ان جیسی شکلیں بنانا یقیناً اللہ سے ملی عزت کی توہین ہے۔ قرآن پاک صاف لفظوں میں تخلیق آدم کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے آدم کو خود بنایا اور اسے عقل سے نوازا۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ انسان کو ملنے والا اللہ کا سب سے بڑا تحفہ عقل ہے، خودی کا احساس، چیزوں کی سمجھ بوجھ، فیصلے کی قوت، علم کو حاصل کرنا، مسئلوں کا حل تلاش کرنا۔ ورنہ دنیا کی بہت سے علوم جیسے سائیکالوجی، سوشیولوجی، ایون بایولوجی بھی انسان کو جانوروں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی، دوسرا حیوانی۔ ہماری حیوانی جبلت ہمارے جسم اور اس کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ہمیں سر بلند کرتی ہے ہماری روحانی فطرت۔ ارشاد الہی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ انسان اور کچھ جانوروں کے آپس میں کروموسومز ملنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ہماری ایک مماثلت کچھ یوں بیان کی ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندر ایوالو ہو کر انسان بن سکتا ہے۔ یہاں ویسے سوچنے والے کے لیے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوولوشن کا شکار صرف بندر ہی کیوں ہوا؟ زیبرا آج تک زیبرا، شیر اب تک شیر، اور سب سے بڑھ کر بندروں کی دکھائی دینے والی نسل اب تک بندر ہی کیوں ہے؟ وہ کیوں اب تک ایوالو نہیں ہوئے؟ قرآن بندر کے انسان بننے کی تو تائید نہیں کرتا، لیکن ایک عبرت آموز واقعے میں انسانوں کے کچھ گروہوں کو سزا کے طور پر بندر بنانے کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے،
اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کچھ یوں بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اللہ ہمیں کبھی حد سے بڑھنے والوں میں شامل نہ کرے۔ ڈاروینین تھیوری کے اثرات صرف انسان کی پیدائش تک کی مرتب نہیں ہوئے، اس نے اس بری طرح معاشرے کو متاثر کیا کہ جس کی بنا پر ایتھیسٹ اور ملحدوں نے خدا کے تصور کو ہی رد کر دیا۔ ان کے حساب سے تو دنیا کی ہر شے ایک واحد سیل سے وجود میں آئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں، مختلف اسپیشیز بنتی گئیں، یعنی بقول ان کے یہ کائنات محض اتفاق سے وجود میں آئی ہے۔ بگ بینگ ہوا، یونیورسز بنی، مختلف پلانٹس بن گئے، ایسٹرائڈز کے زمین پر ٹکرانے سے پانی بن گیا، پہلا سیل وجود میں آیا اور اس سے سمندری مخلوقات سے ہوتے ہوئے مختلف جانور، انسان، حشرات الارض، پودے، پھل، گھاس پھوس۔ یہ والا معاملہ یقیناً اور زیادہ سنگین ہے، اور اس تھیوری کی وجہ سے بے شمار لوگ گمراہ ہو کر خدا کے وجود کا ہی انکار کر چکے ہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین پہ خلافت عطا کی، جبکہ بہت سی مخلوقات اس کی خواہش مند تھیں۔ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، اور سب سے بڑی مہربانی انسان کو کتاب کا علم دے کے کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ یہ یقیناً بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم جو اپنے تجسس کے ہاتھوں بعض اوقات غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اگر قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے تو اپنے سب سوالوں کا جواب یہیں سے حاصل کر لیتے، اور اپنے مقدر میں سیاہی نہ لکھتے، نہ اپنی عظمت کو خود پست کرتے، خود کو جانوروں سے مشابہت دے کر۔ یہاں ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ہم جانتے ہی ہیں کہ آج کل مختلف ایپس پہ ایسے فلٹرز موجود ہوتے ہیں جن سے جانوروں سے ملتی جلتی شکلیں بن جاتی ہیں، اور لوگ بڑے فخر سے ایسی سیلفیز لے کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ انسان کتنا نادان ہے، اسے عزت بخشی گئی اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو اپنے ہاتھوں سے گنوانے کی۔ ذرا سوچیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے، ہمیں سجدہ کروانے کے لیے، ہماری عظمت کے اعتراف میں ابلیس کو جھکنے کا کہا، اور اس کے نہ ماننے پر اسے بے دخل کر دیا، اور آج ہم خود ہی اپنے ہی ہاتھوں خود کو بے توقیر کر رہے ہیں، خود کو جانوروں سے مشابہ کر کے ان کی سی شکلیں، فلٹرز اور بعض اوقات سرجریز تک کروا کے اللہ کی بنی بنائی بہترین صورتوں کو بگاڑ رہے ہیں، تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اور اللہ تو ہمیں بار بار وارن کر رہا ہے کہ ہم شیطان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
ربك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ڈاروینین تھیوری ہو یا کوئی بھی مغالطہ، ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے، ہدایت اور رہنمائی صرف اللہ کی کتاب سے ہی مل سکتی ہے۔ یہ جو عقل ہمیں اللہ نے بخشی ہے، یہ صحیح اور غلط کا فرق ہمیں بتا دیتی ہے۔ اگر ہم چاہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ خود کو اپنے اصل مقام جو اللہ نے بخشا، اللہ کا قرب تلاش کر کے، اس کی راہ میں کوشش کر کے اپنی خودی کو، اپنی ذات کو سربلند کر لیں، یا پھر ٹرینڈ کا حصہ بننے کے لیے عقل و دانش سے ماورا ہو کر خود کو حشرات الارض کے مقام پر لے آئیں۔ راہ حیات میں ایولیوشن پہ بات کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے اصل مقام کو پہچان سکیں اور اپنے جاننے کی خواہش کو بھی قرآن کی روشنی میں تسکین پہنچا سکیں۔ اللہ کی کائنات طاقت دینے کا اور اس سے آگے نہ جانے کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں کتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، بس جانتے ہیں تو یہ کہ ہمارے رب نے شیطان کو چیلنج کیا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو تم ہرگز نہیں بہکا پاؤ گے۔ تو ہمیں خود کو ان میں شامل کرنا ہے، خود کو پست نہیں بلکہ بلند کرنا ہے۔ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ویک راہ حیات کا موضوع ہوگا بگ بینگ تھیوری اور تخلیق کائنات۔ اسی کے ساتھ راہ حیات سے مجھے یعنی مہوش خان، طلحہ اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔